اس خطبہ میں جب وہ امت کو رخصت کر رہے تھے، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں یہ الفاظ کہ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں میرے امتیوں بہت ڈرتے رہنا، فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ۔ جب بھری مجلس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا عہد ہے جس سے آسمان کانپتا اور زمین لرزتی ہے۔ عصمت اور عزت اپنی باپ حوالے کر رہا ہوتا، یہ تم کسی آدمی سے نہیں اس کو لے رہے ہوتے، اللہ کی امانت وصول کر رہے ہو، اللہ دے رہا اس کی شریعت۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کا کرام ہے جو ایک عورت کی عزت جو ہے تمہارے لیے حلال کر رہے، ورنہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اب اس امانت کے بارے میں محتاط رہنا، اس کا حساب اللہ نے لینا ہے کہ یہ بندے کا معاملہ نہیں، امانت تو میری تھی۔ اس لیے اس موقع پر جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی یہ رسول کریم علیہ السلام نے انتخاب بھی ایسا کیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ لوگ ہی موجود نہیں ہیں یہاں، اللہ دیکھ رہا، وہ خود اس مجلس میں موجود ہے اور تمہارے اقرار کو سن رہا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، یہ بھی آیت پھر سورہ احزاب کی ہم پڑھتے ہیں کہ صحیح نیت سے کہنا کہ میں نے قبول کیا، ورنہ اگر اس میں ذرا بھی کھوٹ ہوا تو یہ معاملہ بندوں سے نہیں ہے، اللہ کیا اس کی گرفت ہوگی۔ اور جنہوں نے یہ عہد ٹھیک کیا تھا، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق دنیا میں بھی انہیں برکتیں نصیب کی اور آخرت میں بھی۔ اب عورتوں کے سے تو آپ نے یہ کہا کہ جس عورت نے اپنے خاوند کی ناشکری کی اور اس سے اچھا برتاؤ نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اس قابل بھی نہیں ہوگی کہ اللہ اس پر رحمت کرے، ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیا جائے گا کہ خاوند تیرا میرے حکم سے بنا تھا، تم نے اس کو قبول کیا تھا، اس کی اطاعت نہیں۔ اور اسی لیے ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس آئیں تو حضور نے فرمایا ذات بال خامد ہے؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اس سے کیسا برتاؤ کرتی ہو؟ تو کہنے لگی میں اپنی حد تک پوری کوشش کرتی ہوں کہ اسے راضی رکھوں۔ آپ نے فرمایا بس خیال رکھنا اسی طرح رہنا، ہوا جنت کے والنار، وہ انسان نہیں ہے، انسان کی شکل میں تیرے لیے جنت اور دوزخ۔ نمازوں روزوں سے نہیں، صرف یہ سارا دین ہی ہے، اگر ہم اس کو اللہ اور رسول کی تعلیم کے مطابق سر انجام دیں، فرمایا جنت اور دوزخ ہے۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا کہ جس عورت کا خاوند راضی نہیں، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ 3 آدمیوں کا ذکر کیا کہ ان کی نماز سر سے اوپر بھی نہیں اٹھائی جاتی، ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ان میں سے وہ عورت بھی ہے جس کا خاوند اس سے ناراض ہے۔ اور دوسری طرف خاوندوں کو بھی آپ نے تنبیہ کی کہ یہ اللہ نے تمہارے حوالے کی ہیں، تو اس کے بارے میں جو پوچھا جائے گا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شمار ہوں گے جن کا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے اپنے اسوہ کا حوالہ دیا، وانا خیرکم لأہلہ، میری طرف دیکھو کہ مجھ سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ کس نے اچھا سلوک کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوت ہوئے مدت ہو گئی تھی، مگر حال یہ تھا کہ جب کبھی کوئی جانور آپ ذبح کرتے، حصے کر کے اس کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور پہنچاتے کہ خدیجہ میری بہت اچھی بیوی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر کہا بھی کہ یا رسول اللہ، آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں جس کے پہلے 2 خاوند تھے، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی، اپنی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے ڈانٹ کر بہت ناراض ہو کر کہا کہ نہیں، اس سے بہتر بیوی مجھے کوئی نہیں مل سکتی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا، وہ سب سے پہلے ایمان لائی، اس نے اپنا سارا مال دین کے لیے خرچ کیا، اولاد بھی اللہ نے اس سے میرے لیے پیدا کی، اور دنیا میں جبریل علیہ السلام کی معرفت اللہ نے اس کے لیے اپنا سلام بھیجا، کسی اور کے لیے نہیں بھیجا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جبریل علیہ السلام نے ایک موقع پر ضرور کہا کہ میرا سلام کہہ دے، اللہ کا سلام نہیں آیا، اللہ کا سلام صرف خدیجہ کے لیے۔ اور واقعی اس نے بھی رفاقت کا حق ادا کیا، بڑی بڑی تکلیفیں حضور کو پیش آئیں، پورا ساتھ نبھایا، اور حضور نے بھی نہیں فراموش کیا۔ تو فرمایا یہ رشتہ صرف دنیاوی نہ سمجھیں، یہ عین دین ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں ملت تکریم ارحام است بس، وہی قومیں دنیا میں زندہ رہیں گی جو ماؤں، عورتوں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کریں گی، جو ارحام کی عزت نہیں، ورنہ کار زندگی خام است بس۔ جن قوموں میں عورت کی بے قدری ہو جاتی ہے وہ براز ہوتی ہے، عورت کوئی کھلونا نہیں ہے، نہ یہ گھر کی نوکرانی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں تو ہم سمجھتے ہیں یا یاشی کے لیے کھلونا مل گیا، یا سمجھتے ہیں کہ کام کرنے کی کوئی نوکرانی حاصل ہوگی، غلط بات ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ماں ہو تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، بیٹی ہو یا بہن ہو، اگر 3 ہیں یا 2، کنا ستر اللہ من النار، دوزخ سے اس کے لیے بچاؤ ہے۔ اگر بیوی ہے تو فرمایا سب سے بہتر سلوک جس کا اس کے ساتھ ہوگا وہی قیامت کے دن سب سے اعلیٰ اور بہتر شمار ہوں گے۔
آپ اس کے لیے ایک واقعہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا سوال فرمائیں۔ ایک ایسے شخص کی وفات ہوئی جس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش لرزہ میں آ گیا، اور جب ان کا جنازہ جا رہا تھا تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتہ اس کے ساتھ چل رہا۔ بہت بڑے سردار صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جنگ خندق کے بعد شہید ہوئے تھے، مگر جب دفن کیا کسی کی قبر پر اتنا حضور نہیں ٹھہرے، بہت دیر رکے رہے، دعائیں کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کسی سے یہ معاملہ نہیں کیا جو سعد کے ساتھ کیا؟ تو آپ نے فرمایا سعد کو قبر میں دبانا شروع کر دیا تھا، میری دعا کی برکت سے چلے آ گئی۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ جس کے ساتھ 70,000 فرشتہ چل رہا تھا اور اللہ کا عرش جس کے لیے کانپا، اس کو زمین نے دبانا شروع کر دی۔ تو جب اس بارے میں پوچھا گیا تو کوئی اخلاقی برائی نہیں تھی، مگر شراست الخلق پایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ نرم زبان استعمال نہیں کرتے تھے، گھر میں آتے تو بالکل اس طرح ہی تھے جیسے کوئی شعر آ گیا، نرمی۔ اس پر بھی پکڑ ہوئی کہ لوگوں کی بچیوں کو گھر میں کھانا نہیں ملتا، وہ اپنے باپ کے گھر میں اچھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اللہ کے دین نے یہ نظام قائم کیا تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ جھڑکیاں دیں اور ڈانٹ ڈپٹ کریں، نرمی سے۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان من اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے کامل ایمان ان لوگوں کا التفہم باہلہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ نرم زبان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو میری یہ چند منٹ کی بات چیت سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ رسول کریم علیہ السلام نے جو نظام ہمیں عطا فرمایا، اگر ہم اس پر عمل پیرا اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈالیں تو اگلی دنیا تو یقیناً جنت ملے گی ہمیں، یہ دنیا کی زندگی بھی جنت کی زندگی بن جائے۔ ماں باپ ہے ان کا حق پہچانے، بہن بھائی ان کے تعلقات کو اچھی طرح نبھائیں، بیوی خامد ہیں وہ ایک دوسرا کا حق جو دین نے مقرر کیا اس کا خیال رکھیں۔ اور یہ باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صرف دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے نہیں ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتی ہے تو جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنتی عورتیں تیار کی ہوئے ہیں وہ بد دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے، چند روز کے لیے تیرے پاس مہمان ہے، تو یہ برتاؤ کر رہی ہے ہمارے پاس آنے والا۔ تو ہر شخص کو جو اس دنیا میں جی رہا ہے ہر لمحہ یہ خیال رکھنا چاہیے اور اس سے کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی چند لمحہ پہلے حاجی صاحب نے مجھے فون کیا تو بتایا کہ آج وہ سوپر منڈی بند ہے، وہاں کوئی ساتھی جو ایک فوت ہوا، بعد میں اس کے والد ہی فوت ہو گئے اور بہت سے لوگ جنازہ میں شرکت کر کے آئے ہوں گے۔ اس سے ہی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے نا، اس میں اگر کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، ادھر خوشی ہو رہی ہوتی ہے دوسری طرف لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ دری گلستان بہار و خزاں ہما گوشت، یہ ایسا باغ ہے کہ اس میں بہار بھی آ رہی ہے، خزاں بھی پیچھے آ رہی ہے۔ زمانہ جام بدست و جنازہ بردوشت، ایک ہاتھ میں جام پکڑے ہوئے لوگ خوشی سے پی رہے ہیں، دوسری طرف کندھوں پر جنازے اٹھائے ہوئے۔ تو دانائی کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی دل نہ لگائے اور یہ تھوڑی سی زندگی جو ہے نا اس کو ایسے طرح نہ بسر کرے کہ موت کے بعد آنکھیں کھلیں تو پھر بدقسمتی اور بدبختی کا شکار ہو جائے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار لیں، اور اس میں اللہ کا کچھ نہیں سمرتا، وہ غنی اور بے نیاز، ہمارے بھلے کے لیے اس نے احکام دیے ہیں۔ اگر ہم والدین کا احترام کریں گے، بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، وہ خامدوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی، اور اسی طرح بہن بھائی آپس میں محبت کریں گے، تو آپ دیکھ لیں کہ پھر دنیا کی زندگی کتنی پر لطف ہو جائے گی۔ یہاں ہی اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل اور انعام ہوگا۔ اللہ خود قرآن میں ضمانت دیتا ہے کہ لوگوں اگر تم سچے دل سے اقرار کرو گے ایجاب و قبول، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے دنیا کے کام بھی میں سنوار دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دوں گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو لوگ اللہ رسول کی بات مانیں گے بہت بڑی کامیابی پائیں گے، دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ اور اگر تھوڑی سی زندگی ہم نے اللہ کی نافرمانی کے مطابق گزاری، جہنم کا ایندھن بنے، تو یہ زندگی ہمارے لیے بجائے بابرکت ثابت ہونے کے الٹا وبال ثابت ہوگی۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے صدقہ میں اس کے نتیجہ میں جو معاشرہ تیار ہوا وہ دنیا میں ہی فرشتوں کا معاشرہ تھا، مگر جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا، میں بیٹے بیٹی بوڑھوں جوانوں سب سے کہتا ہوں کہ نکاح کا رشتہ جس کو قرآن نے حسن قرار دیا، اس کے لیے عربی زبان میں ہے سواد نون کا لفظ اللہ نے استعمال، کلے کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کلے میں جا کر لوگ پناہ لے لیتے ہیں تو دشمن سے بچاؤ ہو جاتا،
اس سے بڑا قلعہ کسی شخص کے لیے شریعت نے کوئی نہیں تجویز کیا کہ آدمی نکاح کے قلعہ میں پناہ لے لے۔ تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نوجوانوں نکاح کرو فَإِنَّ غَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ، نکاح نصیب ہو گیا تو نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس قلعہ کو جو پھر توڑتا ہے، نقب لگاتا، شریعت اسلامیہ نے اس کا حل یہ کیا کہ بھئی غیر شادی شدہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے 100 کوڑے مارو، مرے نہیں، وہ سزا دے دو، مگر شادی شدہ ہونے کے بعد جو نگاہ ناپاک کرتا ہے، ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، اس کا حل تو پھر یہی تجویز کیا کہ اس کو قلعہ بھی نصیب ہو گیا، اب بھی یہ باز نہیں آیا، ایسے مرد عورت کے لائی ہے کہ وہ سنسار کر دیں، قتل بھی نہ کیا جائے، میدان میں ان کو گاڑ کے پتھروں سے ختم کر دیا جائے۔ یا بدبخت تو آپ کی ادھر باقی تھا، کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے تم نے یہ حرام زدگی کی؟ تو اسلام کی نگاہ میں نکاح سے زیادہ پاکیزہ کوئی عمل نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اس روح اور اسپرٹ کے ساتھ اس کو قبول کریں جو اللہ رسول نے تجویز کی ہے۔ پھر یقیناً بچے اور بچی کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی مرحلہ نہیں، دنیا کی خوشیاں بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی، آخرت میں برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اس نکاح کے رشتہ کو زوجین کے لیے بھی برکت بنائے، دونوں خاندانوں کے لیے اللہ تعالیٰ رفت و محبت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم بارک اللہ لنا وبارک علیہم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسأل اللہ الذی ابرم الامور بقدرتہ ان یجعل عاقبۃ مجلسنا ھذا الی محابہ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ خیر سے رکھے، تندرستی۔ فرمایا یکفرن العشیر،
تم اپنے ساتھی کی، جو تمہارا جیون ساتھی ہے خامد، اس کی ناشکری، ساری عمر ہر چیز تمہیں ملے، کبھی تمہاری کوئی خواہش وہ نہ پوری کرے، بس تم دعائی دیتے کہ اس کے گھر میں تو ہمیں کبھی کچھ ملا ہی نہیں۔ تو اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے ہماری جان چھڑا دی ان سے کہ 3 موقع پر جو جھوٹ ہے نا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک تو فرمایا میدان جنگ میں دشمنوں کے ہاتھ میں ہمارا کوئی سپاہی آ جائے اور اس سے پوچھیں آپ کے ڈپو اسلحے کے کہاں ہیں تمہارے فوجی مقامات، تو غلط بیان نہیں کر سکتا، صحیح اطلاع نہ دے انہیں، جہاں تک ہو سکے غلط بات ہے۔ ایک تو حرم میں جنگ میں فرمایا کہ غلط بیان نہیں، اور دوسرا یہ فرمایا کہ صلح کرانے کے لیے 2 ساتھی جو ہیں وہ آپس میں ناراض ہو گئے، ایک آدمی ان کو آپس میں راضی کرنے کے لیے اگر اپنی طرف سے ہی باتیں کہہ دے کہ یار وہ تو بہت پچھتا رہا تھا، وہ تو کہتا تھا میرا وہ بڑا اچھا دوست، اپنی طرف سے بھی ایسی باتیں کر کے ان کو ملا دے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ یہ دروغ مسلط ہمیشہ بھی کہتے ہیں نا کہ اس گناہ سے کسی کا جھوٹ سے بگڑتا کچھ نہیں، فائدہ ہے۔ اور تیسرا یہ بالکل افتخار صاحب کا کہ خاوند اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اس طرح کا جو وعدہ ہے نا کہ لائیں گے یہ ہوگا وہ کرتا رہے، تو اس میں بھی کوئی عرض نہیں، ایسے ہی جان چھوٹتی، ورنہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی لسٹ ختم ہونے میں نہیں آتی، مانگ کی جاتی ہیں، یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میری بہنیں یہ مطالبہ کریں کہ بھائی اللہ نے ہمیں دیا، غریبوں کی مدد کرو، کسی نیک کام میں صرف کرو، یہ مطالبے کریں تو ان کی بھی جنت بن جائے، ہماری بھی عاقبت درست ہوئے۔ نہیں، یہی دنیا جو ہے اس کے لیے چیزیں مانگتی رہتی ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ اصل میں نکاح کا ہمارا مقصد ہی تبدیل ہو گیا، اور مقصد کے تحت ہی پھر آدمی وسائل اختیار کرتا ہے۔ جب ہمارا مقصد بن گیا کہ صرف دنیا میں کچھ عیش و عشرت کرنی ہے، اپنے دن اچھے گزارنے ہیں، تو اس کے لیے پھر یہی دیکھنا تھا نا کہ مالدار گھرانے کی ہو، رنگ اس کا اچھا ہو، خوبصورت ہو، جوان ہو، یہ چیزیں جو ہیں یہ اہم ہوگی۔ اگر ذہن میں یہ بات ہوتی کہ اصل میں نکاح کا ادارہ ذہن سے ضرور یہ ایسے ہے جیسے کسی ہم مسجد یا مدرسے کی بنیاد رکھ کر یہ ایک ایسا سیل بنا رہے ہیں معاشرے کا کہ یہاں دیندار نسل پیدا ہو، تاکہ یہ امت کا تسلسل جاری رہے، میرے بعد بھی اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے میری اولاد جو ہے رہے۔ یہ جب پیش نظر ہے تو خود بخود ہی پھر نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا، پھر تو آدمی نہ خوبصورت دیکھے گا نہ مالدار دیکھے گا، بلکہ وہ ابن ماجہ شریف میں آتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عورتوں سے نکاح ان کے حسن کی وجہ سے نہ کرو، یہ حسن ہی ہو سکتا انہیں بگاڑ دے، بدماشی کی راہ اختیار کرے، نہ مال کی وجہ سے کرو، ہو سکتا ہے مالدار گھرانے کی ہونے کی وجہ سے وہ سرکش ہو جائے، تمہاری پرواہ کوئی نہ کرے، ولیکن تزوجوہن لدین، دین تلاش کرو۔ اور اس کے لیے آپ نے فرمایا امۃ سودا خرما، اگر کوئی کالی کلوٹی لونڈی بھی ہے نا، آزاد خاندانی نہیں، اس کی ناک بھی چری ہوئی ہے مگر ذات و دین ہے، دین والی، وہ بہتر ہے۔ مگر یہ تو وہی کرے گا نا جس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ میں نے دین کا ایک ادارہ بنایا، میں خود بھی دین پر چلوں گا، میری اولاد بھی بعد میں دیندار اٹھے، وہ دیندار تلاش کرے گا، جن کی نگاہ میں دنیا ہی ہوگی وہ مال اور حسن تلاش کرتے ہیں۔ یہی بات آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمائی کہ 4 معیار ہیں لوگوں کے پاس، یا مال یا جمال یا حسب، خاندان دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، حسن، فرمایا چھوڑو، علیکہ بذات الدین، تم چوتھی چیز اختیار کرو کہ دیندار بچی تلاش کرو۔ اب دیندار بچیوں کا حال کیا ہوتا؟ دیوبند کے وہ محتمم اللہ رحمۃ فرمایا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ کابل کا امیر تھا، افغانستان کا نا حکمران تھا دوست محمد، اس کا بچہ تو جوان ہوا، ولی عہد اس نے مقرر کیا تھا کہ میرے بعد یہ حکمران ہوگا۔ ایک جگہ کچھ بغاوت ہوگی، اس نے وہاں اس کو بھیجا، ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ وہ شکست کھا گیا اور لوٹ رہا، دشمن بھی پیچھے آ رہا، بادشاہ کو بڑا کام کیا، ایک تو شکست ہو گئی، پھر وہ دشمن بھی پیچھے آ رہا۔ اس نے اس کی والدہ کو جا کر بتایا کہ وہ لڑکا تو ہار گیا، اس نے کہا نہیں بادشاہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اطلاع غلط۔ اس نے کہا سارے میرے مخبر بتا رہے ہیں، تو کہتی غلط؟ اس نے کہا غلط، بعد میں واقعی غلط ثابت ہوئی، ہارا نہیں تھا، جھٹا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا
کہ تم نے کیسے میری اطلاع کو جٹلا دیا؟ وہ ایجنسیوں نے جب بتایا تو کہا غلط